کہاں سے اٹھایا، اپنے محبوب کے قدموں میں پہنچایا اور کہاں پہنچا دیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، آپ سنتے رہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ بیت اللہ میں حملہ کیا۔ عربوں نے کبھی ہاتھی دیکھے نہ تھے، ڈر کے مارے پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ اسی دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد جناب عبدالمطلب کے اونٹوں پر ابرہہ کے لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ جناب عبدالمطلب مکہ کے سردار بھی تھے، جا کر ابرہہ سے مذاکرات کیے، تمہارے لوگوں نے میرے اونٹوں پر قبضہ کر لیا، چھوڑ دو۔ ابرہہ کہنے لگا میں تو سمجھا تھا آپ مکے کے سردار ہیں اور سرداروں کی بات تو بڑی ہوتی ہے، آپ بیت اللہ کے بارے میں کوئی بات کریں گے جس پر ہم حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ اپنی ذاتی غرض لے کر، اونٹوں کی غرض لے کر آ گئے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ اس پر جناب عبدالمطلب نے ایک جملہ فرمایا، انہوں نے فرمایا انا رب الابل ولہذا البیت رب، انا رب الابل ولہذا البیت رب، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں اور ہر مالک اپنی ملکیت کی فکر کرتی ہے، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کی فکر لے کر آیا ہوں، اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے وہ اس کا انتظام کرے گا۔ جناب عبدالمطلب نے یہ بات فرمائی، رب ذوالجلال نے فضاؤں میں اڑتے ہوئے نازک پرندوں کو حکم دیا، پرندوں آج انسانوں نے میرے گھر کی حفاظت کو چھوڑ دیا ہے، تم جاؤ جا کر میرے گھر کی حفاظت کرو۔ وہ نازک پرندے اپنی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر آئے، ابرہہ کے لشکر میں برسائے۔ ایک ایک کنکر ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا، سوار کے سر پہ لگا، اس کے نیچے سے ہوتا ہوا سواری کے بھی نیچے سے نکل گیا۔ فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو دوستو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ جس سے چاہے کام لے لے۔ ہم نیت یہ کریں، تمنا یہ کریں، عزم یہ کریں کہ اے اللہ مجھے بھی تو اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول کر لے، دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے۔ اور میرے دوستو یہ دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ سوچیں اور فرمائیں کہ آج صدیاں بیت جانے کے بعد بھی الحمدللہ دین ہمارے پاس محفوظ، قرآن بھی محفوظ، آقا کے ارشادات بھی محفوظ ہے۔ آج ہمیں معلوم کہ قرآن مجید کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں کون سی ہیں؟ سورۃ الفلق کی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ غار حرا میں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں، اور یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں یہی ہیں جو غار حرا کی خلوت میں نازل ہوئی، اور رب نے یہ کلام بھیجا۔ اصل تو معلم اللہ کی ذات ہے، جبریل علیہ السلام درمیان میں واسطہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، میرا رب سکھانے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے والے، اور اقرأ بسم ربک کا یہ نصاب نازل ہوا، وہی مدرسہ قائم ہو گیا۔ یہ کوئی مدرسہ آج کی چیز نہیں، 100-200 سال پرانی چیز نہیں، مدرسہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا اسلام پرانا۔ پہلا حکم غار حرا کی خلوت میں کون سا نازل ہوا؟ اقرأ۔ اقرأ کا معنی ہے پڑھیے، کیا پڑھیے؟ ساتھ یہ بھی بتائیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، وہ پڑھیے جس سے رب کی پہچان ہو۔ گویا یہ پہلا ہو، ابھی نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، سب سے پہلا حکم غار حرا کی خلوت میں، اور سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ حکم کس چیز کا ہے؟ پڑھنا۔ کس چیز کا حکم؟ اس لیے معلوم ہوا تعلیم سب سے پہلے، پڑھنا سب سے پہلے، پھر ان آیات کے نازل ہونے کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو۔ کتنا عرصہ وحی منقطع رہی؟ محدثین کے کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ 6 مہینے میں وحی نہیں ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ 2.5 سال نہیں ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ 3 سال نہیں آئی۔ 3 سال کے بعد پھر سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی، یا المدثر قم فانذر، میرے بابو چادر میں لپٹے ہوئے میرے بابو اٹھیے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ اب تبلیغ کا حکم آ رہا ہے، لیکن میں نے عرض کیا سب سے پہلا حکم غار حرا کی خلوتوں میں یہ کس چیز کا ہے؟ پڑھنے کا۔ اس لیے کہ آپ پڑھیں گے نہیں، علم نہیں ہوگا آپ نماز کیسے پڑھیں گے، علم نہیں ہوگا آپ روزہ کیسے رکھیں گے، علم نہیں ہوگا آپ
جہاد کیسے کریں گے؟ علم نہیں ہوگا آپ حج کیسے کریں گے؟ علم کے بغیر کوئی چیز ادا عبادت کی نہیں جا سکتی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ غار حرا کی خلوتوں میں قرآن کی پہلی آیت کا پہلا لفظ، پہلا حکم کیا ہے؟ وہ پڑھنے کا۔ اقرا پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اور پھر یہ آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی، ہمیں معلوم قرآن مجید کی سب سے مکمل، سب سے پہلی مکمل سورت کون سی نازل ہوئی؟ کون سی ہوئی؟ سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورت ہے جو مکمل سورت نازل۔ ہمیں معلوم کہ قرآن مجید کی سب سے عظمت اور برکت والی آیت کون سی؟ ویسے تو سارا کلام عظمت والا، سارا قرآن برکت والا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پورے قرآن میں سے بھی سب سے عظمت اور برکت والی آیت آیت الکرسی۔ ہمیں معلوم کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ قرض کے لین دین کو لکھ لیا کرو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى۔ یہ پوری آیت، پوری ایک آیت تقریباً ایک آیت کم رکوع کی ہے، پورے رکوع کی ہے ایک آیت کم، اتنی بڑی آیت قرآن کی سب سے چھوٹی آیت غیر اول الضرر، یہ نازل اتنی ہوئی، اتنی آیت یہ نازل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت زید فرماتے ہیں وہی آنا شروع ہو گئی اور میری ران پر اتنا وزن ہو گیا، میں یہ سمجھتا تھا میری ران ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور آیت اتنی نازل ہوئی غیر الضرر۔ ہمیں معلوم کہ قرآن مجید کی سب سے آخر میں کون سی آیت نازل ہوئی؟ الیوم، حج کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین کامل اور اکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام کو تمہارے لیے میں نے پسند کیا، اسلام کو دین۔ یہ سب سے آخری آیت ہے حکم کے اعتبار سے، اس کے بعد حکم کوئی نہیں نازل ہوا، ویسی آیتیں نازل ہو۔ سب سے آخری آیت جس کے بعد پھر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ سب سے آخری آیت ہے، پھر اس کے بعد کوئی آیت نازل۔ ارے دوستو، ہمیں یہ بھی معلوم آج صدیاں بیت جانے کے بعد کون سی آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، کون سی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، کون سی بدر و حنین میں نازل ہوئی۔ ارے یہ بھی معلوم کون سی رات کے وقت نازل ہوئی، کون سی دن کے وقت نازل ہوئی، کون سی سردی کے موسم میں نازل ہوئی، کون سی گرمی کے موسم میں نازل ہوئی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تم الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کو سے اسی آیت کے متعلق مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا یہ آیت کس وقت کس جگہ اور کہاں نازل ہوئی۔ اس انداز میں الحمدللہ قرآن مجید محفوظ، سینوں میں بھی محفوظ، زبانوں میں بھی محفوظ، اور آنکھ میں بھی محفوظ۔ آج پورے عرض پر، زمین کی چھت پر، زمین کے فرش پر، آسمان کے چھت کے نیچے تورات، زبور، انجیل کا ایک حافظ نہیں، الحمدللہ قرآن مجید کے 2.5 کروڑ سے زیادہ حافظ موجود ہیں، 2.5 کروڑ سے زیادہ موجود، اور چھوٹے چھوٹے سینوں میں اللہ اس کتاب کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ آپ رمضان شریف میں یہ منظر دیکھتے ہیں، دیکھا ہوگا، دیکھیں گے عام طور پر قرآن مجید سنانے والے بڑی عمر کے قاری صاحب ہوتے ہیں، پیچھے جو سامع ہوتا ہے ذرا کم عمر کا 10 سال 12 سال 15 سال کا بچہ ہوتا ہے۔ آپ غور کرو کس انداز میں اس کتاب کی حفاظت ہے۔ قاری صاحب تلاوت کرتے ہوئے، تراویح میں قرآن سناتے ہوئے انہوں نے آیت پڑھی وسیع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ انہوں نے آیت پڑھی، پیچھے بچہ اپنی معصوم آواز میں بولا وسیع کرسی السماوات والارض، انہوں نے والارض پڑھا، جبکہ پڑھنا کیا تھا والارض، اس نے اپنی معصوم آواز میں انداز میں وسیع کرسی السماوات والارض۔ قاری صاحب نے کوئی توجہ نہیں دی، کہ پیچھے کسی، انہوں نے پھر پڑھا وسیع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ بچہ پھر بولا وسیع کرسی السماوات والارض، قاری صاحب نے پھر کوئی توجہ نہیں دی۔ اب تو وہ بچہ قاری صاحب پر حملہ آوری ہو گیا، وسیع کرسی السماوات والارض والارض والارض، جب تک قاری صاحب نے ٹھیک نہیں کیا، آگے نہیں جانے دیا۔ بتاؤ اس عمر عرض پر قرآن کے علاوہ کسی کتاب کی حفاظت ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچوں کے سینوں میں اللہ نے اس کتاب کو محفوظ کیا، تو قرآن بھی محفوظ،
میرے آقا کی ارشادات بھی محفوظ. میرے دوستو آج ہمیں معلوم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک کیسا تھا، آپ کا روح انور کیسا تھا، آپ کے استعمال میں آنے والی چیزیں کون سی تھیں، آپ کی تلواروں کے نام کیا کیا تھے، آپ کی سواریوں کے نام کیا کیا